وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سالار صاحب، باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا، اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا، نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان اثر و رسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میرے گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو نہیں پتہ پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرمانبرداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ نہیں، باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل فون بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ پولیس چلی گئی؟ سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، چلی گئی، سالار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سالار کو ان کے بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑ انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا۔ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سالار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدر حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سالار نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائیڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی، اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔
وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا۔ سالار نے اس سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ ٹرائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد وہ جب ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن، وہ غرائے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کراؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان غرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے اس لیے مجھے بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج میں یا ہاسٹل میں۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا ماما سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، 1-2 بار کے علاوہ اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا میں میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار، اب یہ ایکٹنگ بند کر دو، بتا دو مجھے وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہاری اور امامہ کے درمیان اگر کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا، اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ میری ٹائپ ہے، اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں، کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتہ کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار ترخی سے بولتا رہا۔
مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑیں۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب خود بتایا ہے۔ اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس بھجوا دوں، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں، تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر یہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذرائع ہیں۔ اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ میں اسے وہاں سے لے کر آیا تھا، وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا۔ آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں، یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا۔ سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکنڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم یہ بات جانتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس دو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد غرائے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل فون اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے، اس کو اس بارے میں بتا دو۔ میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔
15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سالار، میں نے ثانیہ کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے، اکمل نے اسے بتایا۔ وہ ثانیہ کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے، ثانیہ نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں ثانیہ کے لیے اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتہ، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے، میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے، اسپورٹس کار اور نمبر، وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیص، سفید چادر اور سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ راستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے، سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح دیکھ نہیں سکی۔ سالار یکے بعد دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا تھا، سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ ثانیہ سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، ابھی سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ ثانیہ، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا، اور سالار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی ابھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی ان سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں، وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے، اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی، وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا، اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، اس تو کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی ہے میرے پاس، میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی میں ان کی پہنچ سے بہت دور رہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے، اس لیے تم اطمینان رکھو۔
اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ ہی آئیں، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود و اربہ کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم تو اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب، حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم کہہ دو۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے، تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، اب منہ بند کرو، فضول بحث مت کرو۔ اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا، میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے، میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا، ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں، کیونکہ تم پر بھی وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فوٹ، کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں نے بھی کوئی وہاں نہیں گیا، اور یہ لڑکا؟ کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی ہے؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت اعتراض ہے، آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا تھا، چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے، ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے، انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے، نہ ہی جاتے دیکھا ہے۔
سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں۔ سکندر عثمان نے کہا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سالار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر اس کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید ساری رات نہیں سو سکے۔ سالار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدر درستی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم خود کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو۔ سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں ہے؟ سالار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں۔ ثنیہ نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کے لہجے میں ثنیہ کا نام لیتے ہی تلخی تھی، مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا۔ سوری، میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں اس سے کہا، کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو۔ سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح… سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی، وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا رہا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا ثانیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے؟ سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراخ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔
ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی، اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو؟ بولو، سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں پائیں گے۔ تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچا دوں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی تک پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی۔ سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا، باقی اور کسی کو میں نہیں جانتی، ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر، ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہیں۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے۔
میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈھٹائی، مہارت اور بیہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ اور اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے، یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی، اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہو گیا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتے۔ سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بے وقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ اب سالار سکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے مکمل طور پر ہم ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے کہا، میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھیں۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو کیا ہے سالار نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگیں۔ یہ جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا، نہ اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا، تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا، آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا۔
وہ پھر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا، بس چند ماہ میں اس کا BA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم بن احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا؟ میں جب اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں سکندر عثمان کی گاڑی کھڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائحہ عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار آپ بہت دنوں بعد ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درستی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر عثمان سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائیں۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا، مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا رہتا ہوں، مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو، مگر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ سالار کا رنگ پہلی بار اترا۔
وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچرز ہیں نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچرز ہیں، مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ سا باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ سے نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے، قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پاپا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سوئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتہ، وہ اسے لاہور چھوڑ آیا تھا۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ، قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر، اس نے کہا تھا وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا؟ بے وقوف مت بناؤ ہمیں۔ قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی، اگر اسے یہی کرنا تھا؟ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی، اور سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اس کے ساتھ نکاح کر لے، تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا، اور اگر ضرورت پڑے تو بیلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس، یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے؟ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کراؤ کہ وہ کہاں ہے، سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں، میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہیں۔
تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو اور سالار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نپٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے۔ قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا۔ پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح ماما کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں۔ میں سالار سے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ میکانیکی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سالار چند دن گھر بیٹھا رہا تھا مگر صرف ضد کے لیے۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین اور آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل، حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال کی مگر اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا۔ وہ بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اس میں مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگر اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا، وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں تھے۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہم وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم ملنے لگا تھا اور اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔